میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں، غریب ہیں، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا، اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، مایوسی مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں۔ کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے، آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی۔ جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی، آنکھوں کی۔ اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی۔ آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو
تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں، توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے۔ اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہیں، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے، آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا، اب کمال کر کے دکھائیں، اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیا حکم؟ وہ کدی کدائیں تواڈے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا۔ تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا، او دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے۔ تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو با بل دا کچھ ہیلا کر۔ تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن، دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ایم این اے صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے۔ غریبوں کے اشک کون پونجے گا، کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو۔ آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا، میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو۔ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار، آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں کی، اور اپنے اپنے تحت کر لو، اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو، لیکن بھولنا چھوڑ دو۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں، انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا،
کنزُ المال میں روایت ہے، میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے، بڑی بڑی پرانی اور رج کے پڑھتا ہوں، کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا۔ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے۔ تو ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں، حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو عام سی بات تھی، لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو، کسی بچے نو کہہ دیو، تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے۔ تو حضرت عمر ٹھہر گئے، رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو غلام ہوں، غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے، میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں، میں بھی تو غلام ہی ہوں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں، پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں، میں غلام ہی ہوں۔ میرے دوست، منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں، منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں۔ تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں، جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں، بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں۔ یہ کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔ اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں، اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا۔ یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤں وظیفہ آپ کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی، اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی۔ اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی۔
اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں, ٹائر چوڑے ہیں, وہ پریشان کرتے ہیں, تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں. علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی, خواتین کی, دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا, تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی. چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں, تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. اونچے گھر بنا دینے سے, ممٹیوں کو تانے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا. سادی سی بات حضور نے بیان کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا. اپنے آپ سے پوچھ لو, اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں. ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا, کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا, پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی, باپ بھی راضی گیا, استاد بھی راضی گئے, پیر بھی راضی گئے. آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے, راضی ہوں گے وہ بھی. بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ. لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ اب میرے بھی بچے ہیں, اب میں آپ کے خرچے پورے کروں کہ اپنے بچوں کے کروں, آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں. جو بچوں کا نام لے کے باپ باپ کو چھوڑ جائے, وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے. وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ. آپ کے بھی بچے تھے, اب ہمارے بھی بچے. تو میرے بھائی حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا, میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں. میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں. پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی, وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا. بھائی معافی مانگنے آیا تھا, معافی مانگنے آیا تھا, وہ عذر لے کے آیا تھا, اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, چلو میرا بھائی مجھے, پر اس نے کہا میں معاف. فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکے, معاف کر دیں بھائیوں کو, درگزر کر دیں عزیزوں سے, معافی دے دے دوستوں کو. اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. نا دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں, جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے, انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے. بھائی نیکی کرتا رہا, یہ زیادتی کرتے رہے, لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے. میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے, میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا. میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں, تکلیف بھائی بڑی دیتے ہیں, بعض اوقات مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں, پلو باندھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ساڑھے اپنے بھی بال نے, انہوں نے سوچئے کہ اپنے کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن معاف کر دو, بھائیوں کے لیے نہیں, مدینے والے کی بارگاہ سے جام کوثر کے لیے. آج نہ نماز پڑھو نہ جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو. کو تیری زیادتیاں یاد ہیں, تیرے دکھ یاد, تیرے دیے ہوئے سارے گھاؤ یاد, تیری کی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں.
دل کی تختی پہ لکھے ہیں مشکل وقت میں تیرے بولے ہوئے جملے، تیری بیوی کی ہوئی باتیں، حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہیں، پر جا تجھے معاف کیا، ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے، ہم نے حضور سے سودا کیا ہے، حضور نے کہا ہے کہ تو بھائی کو معاف کر کے آنا، میں تجھے کوثر کا جام دوں، تو ارادہ کر لیا ہے کوثر کا جام پینا ہے،